بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، انتہائی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو جس اکاؤنٹ کے بارے میں شک کیا جاتا تھا کہ جنرل فیصل نصیر کا ہے، اب وہ کنفرم ہو گیا ہے 100%، اور وہاں سے کچھ پوسٹ ہوا ہے۔ بہت امپورٹنٹ خبر پوسٹ ہوئی ہے جو آنے والے دنوں کا آپ کو بہت حد تک اندازہ بتا دے گی کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں، لیکن میں عمران خان کی عقل، ان کی دانش کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان نے ایک شخص کو ذہنی مریض قرار دیا تھا، اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ذہنی مریض ہے۔ میں آپ کو ایک کلپ سناتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک بات جو میں اکثر سوال پوچھتا تھا، اس نے اس کا بھی جواب دے دیا ہے۔ میں ایک سوال پوچھتا تھا کہ اتنا ظلم جتنا اس شخص نے کیا ہے، کیا یہ مسلمان بھی ہے؟ اس نے اس کا جواب دے دیا ہے، اور جو جواب دیا ہے وہ سن کے آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہم درست تھے جب ہم یہ کہتے تھے کہ کیا یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ خود مان گیا ہے۔ کیا مانا ہے؟ آپ کو یہ کلپ پہلے سناتا ہوں، یہ ذرا دل تھام کے بیٹھیں اور سنیں کہ یہ شخص اپنے منہ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہاں جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی اور مسلمان کا نقصان ہو۔ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہاں جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی اور مسلمان کا نقصان ہو۔ سن لیا آپ نے؟ اب بتائیں کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے پاکستان میں کون محفوظ ہے؟ یہ شخص یہ جانتا بھی ہے، یہ جانتے ہوئے یہ علماء سو کو سامنے بٹھا کے یہ حدیث کوٹ کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ انڈائریکٹلی بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر تھا تو اب کیا ہے، یہ انڈائریکٹلی بتا رہا ہے۔ یہ کوئی جذباتی بات میں نہیں کر رہا، یہ حدیث موجود ہے۔ اگر آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا جو اس نے یہ بیان کیا ہے وہ درست ہے، کہ تو مسلمان نہیں۔ خود بولا ہے نا، میں نے نہیں یہ کوٹ کی اس کے لیے حدیث، یہ اس نے اپنے منہ سے کوٹ کی ہے۔ اب یہ کلپ شیئر ہو رہے ہیں جو اس نے علماء سو سے باتیں کی ہیں، تو پہلی تو یہ چیز سن لیں۔ اب اس شخص کی ذہنی حالت پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو اب کلیئر ہو گیا نا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، اس نے خود تسلیم کر لیا ہے یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ فیصلہ آپ کر لیں۔ میں صرف ایک چیز رکھ رہا ہوں، کیا اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے کوئی محفوظ ہے تو مجھے بتا دیں۔ اب میرے پاکستانیوں آتے ہیں اس کی ذہنی حالت کی طرف۔ اس الو کے پٹھے نے، اور مجھے یہ کہنے دیں پلیز، مجھے یہ کہنے دیں، اس الو کے پٹھے نے جو 1965 کے اوپر بھی ہمیں ایک چورن بیچا گیا تھا نا کہ فرشتے اتر آئے تھے، BRB نہر کے اوپر جو پل تھا وہاں فرشتے کھڑے تھے، اور بھارتی پائلٹ جو ہے جس نے کبھی ایک سوئی بھی مس نہیں کی تھی، وہ جب گولا پھینکتا تھا تو فرشتے وہ گولا پکڑ کے نا نہر میں پھینک دیتے تھے، پل تباہ نہیں ہونے دیا فرشتوں نے۔ یہ کہانیاں سنائی گئی تھیں۔ ان الو کے پٹھوں نے وہ کہانیاں بھی ہمارے دماغوں میں جو بچپن میں ڈالی گئی تھی، ہماری برین واشنگ کی گئی تھی، ان کو بھی جھوٹا کر دیا۔ کیا کہہ کر؟ آپ یہ ذرا سنیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہاں جس کے ہاتھ اور میرا خدا گواہ ہے، یہ بنیان مرصوص میں اللہ کی مدد آئی، اور ہم نے اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی، محسوس کی۔ وَإِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، ہم نے محسوس کیا۔ تو جو کہا ہوا ہے نا، اس میں 100% حقیقت ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، صرف یہ کہ ہم نے اپنے طور طریقوں کو ٹھیک کرنا ہے بس۔ اور یہ بنیان مرصوص کے اندر یہ ہوا، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ۔ یہ کہہ رہا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ ہم نے اللہ کی مدد آتی ہوئی دیکھی، اور فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ فرشتوں کے اترنے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ جو حالیہ جھڑپ ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کی۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس بندے کا بھی دماغ اپنی درست جگہ پر ہو، جو پہلے خود حدیث سنا چکا ہو کہ جس کے شر سے، جس کی ہاتھ اور زبان سے اور جس کی چیزوں سے کوئی محفوظ نہ رہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو جب مسلمان ہی نہیں ہے، اگر یہ خود بیان کر رہا ہے نا،
خود بیان کر رہا ہے کہ کیونکہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اس لیے مسلمان نہیں ہوں. اگر مسلمان نہیں ہے تو تیری نصرت کو فرشتے کیسے اتر آئے؟ کچھ سمجھے نا، یہ دو بیانی آپس میں جا سکتے ہیں؟ نہیں نہ جا سکتے. تو اس کے بارے میں عمران خان نے درست تشخیص کی ہے، اس کی بیماری کی درست تشخیص کی ہے عمران خان نے کہ اس کو ذہنی مریض قرار دیا. لیکن اب میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلے مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا اس کو ذہنی مریض کہنے پر، لیکن اب یہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ہے. ٹھیک ہے، جب کسی بندے میں کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے تو اخلاقیات یہ کہتی ہیں، کم از کم جو میری تربیت ہوئی ہے، کہ مجھے اس کو نہیں کہنا چاہیے. کوئی بندہ اگر بول نہیں سکتا تو مجھے اسے گنگا گنگا نہیں کہنا چاہیے. کوئی بندہ اگر سن نہیں سکتا تو مجھے اسے بہرا بہرا کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی بندہ ذہنی مریض ہے تو مجھے پھر اس کو ذہنی مریض نہیں کہنا چاہیے. کم از کم میری تربیت ایسی ہوئی ہے. تو شاید غلطی سے میرے منہ سے دوبارہ نکل جائے، لیکن میں اب کوشش کروں گا جو دانستہ ہوگی کہ میں اس کو ذہنی مریض نہ کہوں. کہ میری رائے میں اب یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ جو عمران خان کہتے تھے کوئی بھی درست ذہن والا بندہ ایسی بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹیبلش کیونکہ ہو گیا تو اب میں نہیں کہوں گا، کیونکہ اب یہ ثابت شدہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، جو بات عمران خان اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ یہ ایکچولی ہے. اس کے بارے میں عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ باجوہ نے بھی ان کو بتایا تھا کہ یہ ہے. تو تب تو صرف باتیں تھیں. اب کیونکہ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ وہی ہے جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. آج کے بعد کہنا آئی تھنک ضروری نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، کیونکہ ایک بندے میں ایک ڈسیبلٹی ہو تو پھر اس پر کم از کم یہ بات نہیں کہنی چاہیے. ہاں، ہم جس نظریے سے کہیں گے، اگر کبھی کہوں گا تو اس کی تمسخر اڑانے کے لیے، تحقیر کرنے کے لیے نہیں کہوں گا. ادارہ بچانے کے لیے ضرور کہوں گا کہ یار اگر ایک بندہ ہے، اس کے ذہن میں کوئی پرابلم ہے، اگر اس کو کوئی ڈسیبلٹی ہے، تو میرے خیال میں ہی شوڈنٹ بی لیڈنگ دا انسٹیٹیوشن. یہ ایک وجہ ہوگی بات کرنے کی، ورنہ اور کوئی وجہ اس حوالے سے نہیں ہوگی. اب میرے پاکستانیوں آتے ہیں اگلی چیز کی طرف. یہ تو میں نے آپ کو اسٹیبلش کر کے بتا دیا. ایک تو اس کا مذہب بتا دیا آپ کو، وہ اس نے خود ہی بول دیا. ٹھیک ہے، میں نے نہیں بولا، اس نے خود بول دیا ہے. دوسرا، اس کی ذہنی حالت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا ہے. اب میرے پاکستانیوں جو ایک راز کھلا ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں. ابصار عالم نواز شریف کا جو چمچہ ہے، فرنٹ مین، کچھ بھی کہہ لیں آپ، اس نے پوری کہانی کر دی جس میں اس نے بہت ساری باتیں کی. پہلے کہا کہ ندیم انجم کو بنانا چاہتے تھے DGI، پھر اس کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنانا چاہتے تھے، پھر اس کو سفیر بنانا چاہتے تھے امریکہ کا، نہیں مانی فوج. ٹھیک ہے، شریف بنانا چاہتے تھے، اور شہزاد اکبر نے یہ کہانی پوری کی تھی، آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے، اور وہ ہے نئے DGI کی تقرری. اور جو تصویر آئی تھی آپ نے دیکھا تھا، جو لیبیا کے فیلڈ مارشل سے ملنے گیا، تو میں نے آپ کو کہا تھا کونے میں جو بندہ بیٹھا ہے سویلین کپڑوں میں، اس پہ توجہ رکھیں، وہ تھا جنرل فیصل نصیر. ابصار عالم جو نواز شریف کا چمچہ ہے، اس نے سٹوری کر دی ہے اس کے اوپر کہ جنرل فیصل نصیر کا آرمی چیف کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اگلا DGI شاید بنایا جا سکتا ہے. اور اس پر اس نے پوری کہانی کر دی کہ ان کی تبدیلی، ترقی یا جو بھی ہونی ہے وہ مارچ اپریل میں ہو جائے گی. اس پر کمنٹ آتا ہے اس اکاؤنٹ کا، جس کے بارے میں شک تھا کہ یہ فیصل نصیر کا ہے، اور آج یقین ہو گیا ہے. ذرا پڑھیں. عمار سولنگی نامی اس اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوتا ہے: ابصار عالم صاحب، یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر ضروری بات چیت ہے. میں پروموٹ ہوں نہ ہوں، DGI بنوں یا کور کمانڈر، آپ کا پرابلم. کبھی میں نے پوڈ کاسٹ کیا ہے کہ آپ کی تنخواہ کاٹ لی ہے علیم خان نے؟ تو یہ مان گیا ہے کہ یہی فیصل نصیر ہے، کیونکہ اس نے خود کہہ دیا ہے کہ میں پروموٹ ہوں یا نہ ہوں، DGI بنوں یا نہ بنوں. آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ میں نے کبھی آپ کی تنخواہ نہ ملنے پہ کیا ہے پوڈ کاسٹ. اب آپ کو سمجھ آ گئی. یہ اس نے کنفرمیشن دے دی ہے کہ یہ ایکچولی کوئی عمار سولنگی نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہی فیصل نصیر ہے. اب آتے ہیں اگلی چیز کی طرف. میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک طاقتور صحافی پاکستان آنے والی ہے. اس نے کچھ انٹرویو کیے، جس میں عمران خان کے بیٹوں کا انٹرویو تھا، عمران خان کی بہن کا انٹرویو، اور پھر یہاں سے مشرف زیدی نامی ایک بندہ گیا اور اپنی رجیم کو اور ذلیل کروا کے آ گیا، تھوک لگا لگا کے. اب اسی عمار سولنگی یعنی کہ فیصل نصیر نے یہ پوسٹ کیا ہے. اس نے اس کا نام بھی گاڑا ہے، لیکن نیچے اس کو ٹیگ بھی کیا ہوا ہے کہ یلدا حکیم از کمنگ ٹو پاکستان، ویزا ہیز بین اپلائیڈ.
اس کا دعویٰ ہے، اسی کا جو جنرل فیصل نصیر جو پاکستان میں اس ٹائم سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا ہے، اگر عاصم منیر کی اس پہ چھتر چھایا ہے تو یہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، سیاہ و سفید کا مالک ہے اس ملک میں یہ اس ٹائم. یہ کہتا ہے کہ یلدا حکیم جو صحافی ہے اسکائی نیوز کے ساتھ ہے، وہ پاکستان کا ویزا اپلائی کر رہی ہے یا اس نے کر دیا ہے، وچ مینس کہ اگر وہ پاکستان آ جاتی ہے یا آنے دیا جاتا ہے تو وہ سچ کی کھوج لگانے کی کوشش کرے گی. وہ عمران خان کا انٹرویو بھی مانگے گی، نہیں تو پھر بہنوں کا انٹرویو کرے گی، پارٹی سے ملاقاتیں کرے گی، کوشش ضرور کرے گی. ظاہر پاکستان میں جو بھی غیر ملکی آتا ہے اس کو ISI گھیر لیتی ہے اور ان کی مرضی کے بغیر وہ ملاقاتیں نہیں کر سکتے. پاکستان میں یہ ایک طریقہ ہے کہ کسی بھی بندے کو آزادانہ تحقیقات بھی نہیں کرنے دی جاتی. لیکن یلدا حکیم بڑی انفلوئنشل جو ہے نا وہ صحافی ہے، بس اتنا ہی میں کہوں گا آپ سے. تو وہ اگر آئے گی تو اس کے ساتھ ایک پاوا بھی آئے گا، یہ بس آپ ذہن میں رکھیں. اگر تو اس رجیم نے کوئی سازش تیار کی ہوئی ہے کہ پہلے یہ انٹرویو پلانٹ ہوئے، اگر یہ سازش ہے اور یہ تاثر گیا کہ یہ تو بڑی فیئر طریقے سے بات کر رہی ہے، تو عمران خان کے حوالے سے جو حقائق ہیں وہ بتا رہی ہے، یہاں آ کے اگر یہ کہہ دیتی ہے جی میں تو گئی ہوں پاکستان اور یہاں پہ تو مجھے سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، عمران خان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، بہنوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھ سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو پھر یہ گیم ہوگی. لیکن اگر یہ آتی ہے اور یہ کوشش کرتی ہے عمران خان سے ملاقات کی یا یہ بہنوں کے بھی انٹرویو کرتی ہے اور اس کا بیانیہ وہی رہتا ہے، بلکہ یہ واپس جا کے پھر حقائق بتاتی ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ کمپنی کے گرد گھیرا تنگ ہونے والا ہے. کیوں یہ گھیرا تنگ ہونے کے لیے دباؤ آنے والا ہے ان پہ، کیونکہ آگے جو معاملات ہیں اس میں عالمی طاقتوں نے ان سے بہت سارے کام لینے ہیں. انہوں نے جو خود آفر کیے ہوئے ہیں فوجیں بھیجنے کا غزہ میں اور سارا کچھ وہ ہے، لیکن عالمی طاقتوں نے ان سے بہت سارے کام ابھی لینے ہیں. یہ جو ہتھیار چھیننے والا اور جنگ کا ہے کہ وہاں اگر جائیں گے فوجی ہتھیار چھیننے کی کوشش ہوگی، لامحالہ لڑائی ہوگی، اس میں مارے جا سکتے ہیں، وہ بھی تو چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھے ہوں گے، ان سے اسلحہ چھیننے کی کوشش کریں گے. تو جب وہاں سے ڈیڈ باڈیز آئیں گی تو کیا ہم نے انہیں شہید قرار دینا ہے، ہلاک قرار دینا ہے؟ گھر والوں کو کیا بتانا ہے کہ کیا کرتے ہوئے مرے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہوئے مرے ہیں، برا کام کرتے ہوئے مرے، اس سے پوری فوج میں کیا اثر پھیلے گا؟ یہ اس ٹائم ٹینشن پھیلی ہوئی ہے ان کو، اور عالمی طاقتوں کو انہوں نے بتا دیا ہے. اسی لیے مارکو روبیو نے کہا تھا کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے جو ہمیں فوجیں دینے کی آفر کی، پھر ساتھ اس نے کہا ایٹ لیسٹ انہوں نے کنسیڈر کرنے کی آفر دی، بٹ وی او دیم سم ایکسپلینیشنز یا کچھ ڈیٹیلز. وہ یہی ہے کہ بھائی ہمارا سٹیٹس کیا ہوگا، پھر ہم تو یہاں شہادت کا چورن بیچتے ہیں. تو یہ کچھ پرابلمس ہیں، عالمی طاقتیں ان کے تھوڑے سے نوز ٹائٹ کریں گی اور یہ ٹائٹ ہوتے جائیں گے. دیکھیں یا تو عالمی طاقتوں کو ان سے اتنا پیار ہو گیا ہونا کہ وہ کہیں جی پاکستان پھلے پھولے، وہ یہ تو نہیں چاہتی. ان سے اتنا ہی کام لیا جائے گا کہ پاکستان رینگتا بھی رہے، وینٹیلیٹر لگے. ابھی ورلڈ بینک سے ہمیں 700 ملین مزید مل گیا. یہ وینٹیلیٹر ہے، یہ وہ قیمت ہے جو عالمی طاقتیں ہمیں دے رہی ہیں صرف بیرلی زندہ رکھنے کے لیے تاکہ ہم ان کے کام کرتے رہیں. سو جرنیلوں نے جو سودا کیا ہوا ہے پاکستان کا وہ ہمیں بڑا گھاٹے میں پڑ رہا ہے، اور یہ گھاٹے کا سودا کسی طرح بھی اگر پاکستانیوں کے اوورال مفاد میں ہوتا اور صرف طاقتوروں کے لیے گھاٹے کا سودا ہوتا پھر ٹھیک تھا جی آپ نے قربانی دے دی آپ بڑے مہان ہیں. یہ بات نہیں ہے. نقصان عوام کا، طاقتوروں کا فائدہ. مال بھی یہ بنائیں گے، ٹھیکے بھی یہ لیں گے، ڈالر بھی ان کی جیبوں میں جائیں گے، عوام غریب سے غریب تر ہوتی چلی جائے گی. تو یہ صورتحال ہے. کاشف عباسی یار وہ بندہ اتنا کوئی مطلب میں کیا کہوں کہ بزدل کہوں یا کمزور ثابت ہوا ہے وہ بندہ، کہ اس بندے کو بند کیا گیا، ظلم جبر ہوا، لیکن وہ بندہ ایک لفظ نہیں بولا. لیکن اب اس کی بھی بس ہو گئی ہے. ARY سے اس کو آف کیے ہوئے اب تو بہت لمبا عرصہ گزر گیا نا، سال ہو گیا، یہ شاید زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے جی الیکشن کے اوپر کوئی بات کر دی تھی یا کیا ہوا تھا، پھر اس کے خاندان، اس کے سسرال، کس کس کے اکاؤنٹ بند کیے گئے، کہاں سے کنیکشن جوڑے گئے، وہ بھی بول پڑا. یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں اس نے بھی بول دیا کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور باقی صاحب یہ ہو رہا ہے، اور اب وہ بھی مانتا ہے کہ جو کچھ اس دور میں ہو رہا ہے یہ سب سے زیادہ ہے، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. ہر وہ بندہ، کئی لوگ 20-25 سال سے صحافت کر رہے ہیں، کئی لوگ 40 سال سے، سب کہہ رہے ہیں، سب کا کنسنسس ہے کہ نہ ضیاء کے دور میں ایسی سختی ہوئی، نہ مشرف کے دور میں جو اب ہو رہی ہے. اور اس کو اب سب لوگ مارشل لا مان رہے ہیں، سب کہتے ہیں یہ مارشل ہے، کوئی کہتا ہے منی مارشل لا ہے. اور یہ بھی بڑا سوچ کے اٹک کے کاشف عباسی کے منہ سے نکلی ہیں. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ دیکھو یار، جینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. آپ نواز شریف بن کے بھی جی سکتے ہیں، مریم بن کے بھی جی سکتے ہیں، یا پھر آپ کو ٹیپو سلطان والا راستہ چننا پڑتا ہے، عمران خان والا راستہ چننا پڑتا ہے. اور بائی دا وے یہاں سے بات آئی، میں کاشف عباسی پہ کیا بات کروں، بڑا ڈس اپوائنٹ کیا اس بندے نے جو اتنا عرصہ یہ خاموش رہا، ڈر کے بیٹھا رہا. ہر بندے کی ظاہر اپنی اپنی پسلی ہوتی ہے کہ یار ہم بہادری کے لیے نا مثال دیتے تھے تو کہتے تھے یار ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سال کی زندگی سے بہتر ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والی نسلیں عمران خان کی مثال دیا کریں گی، ٹیپو سلطان کی نہیں.
کہ شیر کی ایک دن کی زندگی کدھر کی 1000 سال کی زندگی سے بہتر ہے. اس طرح کی کوئی مثال اگر بنے گی تو وہ عمران خان کے نام سے بنے گی. اس طرح کے عظیم شخص کے دور میں ہم جی رہے ہیں. دور اس کا ہے، ہم جی رہے ہیں کہ عمران خان کا دور ہے، اور جرنیلوں سے یہی برداشت نہیں ہو رہا. جرنیل جس پہ کاٹا مارتے اس پہ کاٹا لگ جاتا اور وہ بندہ راندہ درگاہ ہو جاتا. عمران خان نے جرنیلوں پہ کیا کاٹا مار دیا، پوری عوام نے جرنیلوں پہ کاٹا مار دیا، اور ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یہ کہیں جا کے نہیں کہہ سکتے کہ ادھر سے تھوڑی سی سپورٹ ہمیں مل جائے گی. انہیں کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ملے گی. تو اس لیے میرے پاکستانیوں، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا. سہیل افریدی پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن عام عوام پہ زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. سہیل افریدی کو تو عمران خان نے ذمہ داری دی ہے کہ تیاری کرو، اور انہیں تیاری کرنی بھی ہے، لیکن سہیل افریدی خیبر پختونخوا کی حد تک تیاری کریں گے نا. پنجاب میں کیسے تیاری ہوگی؟ پنجاب کی عوام کھڑی ہوگی تو پاکستان آزاد ہوگا. یہ بات 50 سال پہلے بھی لوگ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو بچانے کی آخری لڑائی پنجابیوں نے لڑنی ہے. اس فوج کو بھی پنجابی فوج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں سب سے بڑی تعداد ہی پنجاب اور خاص طور پہ پوٹھوار کے لوگوں کی ہے. پوٹھوار کے لوگوں کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، پنجاب کے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا. خیبر پختونخوا کے لوگ تو کب سے کھڑے ہیں، بلوچستان کے لوگ تو کب سے کھڑے ہیں، سندھ کے لوگوں کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. ایک درندہ ہمارے اوپر مسلط ہے، اس سے مقابلہ کیے بغیر پاکستان بچ نہیں سکتا. بلکہ کس نے یار بڑی زبردست تحریر لکھی ہے، عمیر فاروق صاحب ہیں، میں ان کی یہ تحریر تھوڑی سی پڑھنا چاہتا ہوں. عمیر فاروق صاحب لکھتے ہیں، پاکستانی قوم کو یقیناً اب آہستہ آہستہ یہ سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ دراصل پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز نہ تھا، بلکہ یہ فوج تھی جو رازوں میں سے ایک راز تھی. جس طرح یہودی قبالہ کے پر پیچ اور طے در طے راز صرف رب ہی جانتے ہیں، اور عوام کو موقع پہ بھید کھلنے پہ علم ہوتا ہے کہ ان باتوں کا مطلب کیا تھا، وہی معاملہ فوج کا بھی ہے. پی ایم اے اکیڈمی کے بعد لگے ہوئے پتھر پہ دہلی اور تل ابیب کا فاصلہ لکھا ہونے کا مطلب عوام الناس ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ فتح کرنے کی غرض سے فاصلہ لکھا گیا ہوگا. اب ان پہ راز افشا ہوا کہ ان دارالحکومتوں کی خدمت کی غرض سے فاصلہ لکھا گیا ہے. یقیناً جس طرح بنی اسرائیل میں قبالہ کا اصل بھید صرف ربعی سمجھتے تھے، اسی طرح وطن عزیز میں فوج کا بھید صرف جماعت اسلامی اور نون لیگی سمجھتی تھی. اسی زاویے سے ہی ہمیں رانا ثناءاللہ کے بیان کو لینا چاہیے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ فوج دراصل غزہ کے عوام کی خدمت کے لیے جا رہی ہے. یہاں خدمت کا لفظ قبالہ کی طرح کے پرپیچ معنی رکھتا ہے. البتہ سادہ لو عوام کو سمجھانے کے لیے اس طرح بتایا جا سکتا ہے کہ غزہ کے عوام دہشت گردوں کے اسلحہ کے ہاتھوں پریشان اور یرغمال تھے، تو نہ صرف ان کو اسلحے سے نجات دلانا مقصود ہے، بلکہ ان کے اور بڑے مسائل میں بہت زیادہ آبادی کا دباؤ بھی ہے، لہٰذا ان کو اضافی آبادی سے بھی چھٹکارا دلانا مقصود ہے. سو وہاں فوجی آپریشن کے بعد صرف ضروری آبادی رہ جائے گی جو ٹرمپ کے بنائے تفریحی سیاحتی بیچز پہ ملازمت کر کے خوشحال ہو جائیں گے. اگرچہ زہریلے یوتھیے اسے ان کا قتل عام کہیں گے، لیکن نوجوانوں کا فرض ہے کہ منفی پروپیگنڈے سے گریز کر کے حکومتی ذرائع پہ بھروسہ کریں، کیونکہ سرکاری سچ ہی بہترین سچ ہے جو قبالہ ہی کی طرح نئے نئے معنی پہن لینے پہ قادر بھی ہے. دساور سے واپسی پر فیلڈ مارشل جب آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں پڑھ کر سنائے گا تو آپ یہ تفسیر کے بھی مزید معنی عیاں ہوں گے جو اب تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ فیلڈ مارشل جنرل ڈگلس گریسی کا سچا جانشین اور تاج کا وفادار ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر نیگیٹو چیز کو بھی ایسے دکھایا جاتا ہے کہ یہ اشد ضروری ہے انہی لوگوں کے لیے. جیسے عراق میں جمہوریت لانی تھی، لیبیا میں جمہوریت لانی تھی، تو ان ملکوں کو تہ و بالا کر دیا گیا، لیکن اچھا کام کر رہے ہیں، ڈکٹیٹرز کو مار رہے ہیں، جمہوریت لا رہے ہیں. ایسی کہانیاں تھیں. اب یہ کہانی پاکستان کی فوج بھی استعمال کر رہی ہے کہ ہم تو ان کی خدمت کرنے جا رہے ہیں، ہم تو ان کا خیال رکھنے جا رہے ہیں، حماس نے ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، تو حماس کو جب ہم ماریں گے تو فلسطینی آزاد ہو جائیں گے. اس طرح کی کہانیاں بیچی جائیں گی. یہ نٹ شل میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایسے ہی راز ہیں، باقی پاکستان کوئی راز نہیں ہے، کوئی اللہ کے رازوں میں سے یہ راز نہیں ہے. یقین مانیں، یہ جھوٹ بیچا گیا کمپنی کی طرف سے ہمیں، کیونکہ راز ممالک نہیں ہوتے، عوام ہوتی ہے. بنی اسرائیل کہاں مصر سے اٹھے،
اور انہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں بسایا جا کے، اور پھر انہیں آفر کی جس کو یہ پرومس لینڈ کہتے ہیں کہ جاؤ، وہ خطہ زمین ہے، بابرکت جگہ ہے، جاؤ وہاں پہ، تھوڑا سا لڑو گے دوسرے ہتھیار ڈال دیں گے. انہوں نے کہا جی تم اور تمہارا خدا لڑو. گئے ہی نہیں وہاں پہ، پھر بھٹکتے رہے، 40 سال سے راہ میں بھٹکتے رہے. تو انسانوں سے بنتے ہیں لینڈ سے انسان نہیں بنتے. اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ جھوٹ ہے. پاکستان کو ہم نے ایسی سرزمین بنانا ہے جو اسلام کی ایک لیب بنے، جہاں پہ ہم ایک آئیڈیل نظام بنائیں، ایک فلاحی ریاست بنائیں. ہم نے اس کو بنانا ہے، بنا نہیں ہے. چورن بیچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک ریاست طیبہ بنی تھی، وہ بھی کلمے کے نام پہ، ایک ہمارا ملک بھی کلمے کے نام پہ بنا، ہم 27 رمضان کو بنے. وہی کہانیاں چورن نہیں جو 78 سال سے مطالعہ پاکستان والا بیچا جا رہا ہے. یہ سب جھوٹ ہے جو یہ چورن بیچتے ہیں، اور ہم یہ چورن خریدتے رہے. اگر ایسا ہوتا، پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوتا، تو کبھی بھی قطر میں ٹوٹتا نہ. کہ اللہ کا کوئی راز ایسے ٹوٹ سکتا ہے؟ بتائیں مجھے. تو یہ سب جھوٹ فریب ہے، اس میں آپ نے نہیں آنا. آپ نے اپنے ملک کو آزاد کروانا ہے. اور ملک آزاد کا مطلب خطہ زمین کی آزادی نہیں ہے. قائد اعظم نے ہمیں وہی دلائی تھی. آزادی مینز ہم انسان آزادی سے زندگی گزار سکیں. ہمیں ڈر نہ ہو کہ ادھر سے ISI کو کچھ برا لگ گیا تو ہمارا تو جینا حرام کر دیں گے. ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ. یہ امپورٹنٹ ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.